السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ حج کے متعلق یہ 29واں سبق ہے۔ مدینہ منورہ کی فضیلت کا بیان ہو رہا ہے۔ پوری روئے زمین میں سب سے افضل ترین زمین کا وہ حصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ملا ہوا ہے، اور یہ خوش قسمتی مدینہ منورہ کو حاصل ہے۔ اس کے بعد کعبۃ اللہ اور حرم مکی ہے، اس کے بعد حدود مدینہ المنورہ ہے۔ یہ شامی میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، اور میں نے اپنی کتاب جو حج عمرے کے آسان مسنون دعائیں ہیں اس میں بھی یہ عبارت لکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا فرمائی، اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے خلیل تھے، انہوں نے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی، اور میں تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں، میں اہل مدینہ کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، تو اہل مدینہ کو اہل مکہ سے دگنی برکت عطا فرما۔ چنانچہ آج مدینہ کی برکت لوگوں کے نظروں میں ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ دل میرا تسخیر کیا ایک عربی نے، دل میرا تسخیر کیا ایک عربی نے، مکی مدنی ہاشمی و مطلبی نے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے اللہ، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حدود مکہ المکرمہ کو محترم قرار دیا ہے، اس طرح میں حدود مدینہ المنورہ کو محترم قرار دیتا ہوں۔ یہ حدیث میں ترمذی میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہاں کی حاضری عافیت کے ساتھ مقدر فرمائے، اور اللہ تعالی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینہ منورہ کے قیام میں خوب دعاؤں کا اہتمام کیجیے، درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیجیے، اور یہ دعا مدینہ منورہ پہنچ کر ضرور مانگیے۔ اشعار میں یہ دعا ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں میں نے کہی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا ہے، یہ مناجات ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری رہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، تیری رہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک بندگی، یہ بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر، یہ خطا ہے میری خطا مگر، تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل نگاہوں سے دور ہے۔ یہ دعا آپ اپنے علاقے میں بھی مانگ سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات ہے، اور جو حرمین شریفین میں جو آئے ہیں یہ ضرور دعا مانگیں۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا،
میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ اخیر میں یہ اشعار لمبے ہیں، میں نے میری کتاب حج عمرے کے آسان مصنون دعاؤں میں لکھے ہیں۔ اخیر میں یہ کہہ دے، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، میں نے جو دیکھا سو دیکھا بارگاہ قدس میں، اور جو پایا سو پایا میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید الکونین میں یونس بھلا، بارگاہ سید الکونین میں یونس بھلا، سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا۔ اخیر کا ایک شعر ہے، کروں گا ناز قیامت تلک میری قسمت پر، کروں گا ناز قیامت تلک میری قسمت پر، بقی میں جو مکمل قیام ہو جائے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ حضرت عمر رو رو کر یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت دینا اور تیرے نبی کے شہر میں میری قبر بنانا۔ صحابہ کہتے تھے کہ مدینہ منورہ کے قیام میں کیسے شہادت مل سکتی ہے؟ حضرت عمر جواب دیتے تھے کہ جو اللہ مجھے کھینچ کر مکہ سے مدینہ لایا ہے، وہی اللہ شہادت کو کھینچ کر میرے لیے مدینہ میں لائے گا، اور وہی اللہ مجھے مدینہ منورہ میں دفن کرے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور مدینہ منورہ میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔